کیا ہوا ہے. ایسے نہ ہو کہ جب میں وہاں جاؤں تو میں اکیلا جاؤں. اب حضرت موسیٰ کے پاس 2 معجزے بھی تھے. عصا کا معجزہ بھی تھا اور ید بیضاء کا معجزہ بھی تھا. لیکن کہا کہ بارے لہائے مجھے ہارون میرا بھائی ساتھ دے دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے. تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا مددگار بنا کر ساتھ لے گئے. لیکن مجھے جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ سورہ برات جا کر کفار کو اور مشرکین کو سورہ برات پڑھ کے سنائیں، اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو صورتحال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو ایک قتل کیا تھا، لیکن میں نے کفار کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا بھائی قتل نہ کیا ہو، جس کا بھانجا قتل نہ کیا ہو، جس کا ماموں قتل نہ کیا ہو، جس کا نانا قتل نہ کیا ہو. اور جب مولا کائنات پہنچے ہیں اور پہنچ کر ایک پہاڑ پر گئے ہیں، اب پہاڑ سے جب اترے ہیں تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ کون آیا ہے. تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ علی آئے ہیں، علی آئے ہیں. جب ہر طرف علی علی کی آواز آ رہی تھی تو میں خانہ کعبہ کی دیوار پر کے اوپر پہنچا اور ان کا جائزہ لیا اور ان سے کہا کہ سنو، جو بھی کفار اور مشرکین ہیں مکہ سے چلے جاؤ، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں. تو جب مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا تو ان کے چہروں پر خوف تھا اور میرے دل میں اطمینان تھا. تو ساتھ ساتھ یہ وجہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ سے افضل ہوں. درود پڑھے محمد والے والے کائنات علی بن ابی طالب یہ فرماتے ہیں اور آپ کی مولا کائنات علی علیہ السلام علی آدم کی مٹی کو ہاتھ سے بنایا، جب اللہ ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو. بالکل صحیح. اور مولا کائنات کے بارے میں اور حضرت محمد مصطفیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت بھی میں نبی تھا اور علی تھا. جب آدم خاک اور پانی پہ کر رہا تھا تو اس سے پہلے ہزاروں سال میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا کہ جب اللہ اس کائنات کو بنا رہا تھا، اللہ اس کائنات کو سنوار رہا تھا، تو اس کی گواہی دینے کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت تھی. تو اس کی گواہی دینے کے لیے 2 عادل گواہ موجود تھے. ایک اللہ کا نبی موجود تھا اور ایک اللہ کا ولی موجود تھا. اور اسی لیے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں. ٹھیک ہے، درود پڑھے محمد والے. مولا کائنات اس دنیا میں وہ ہستی ہیں کہ جن کو کوئی پہچان نہیں سکا، ان کی عظمت کو کوئی پہچان نہیں سکا. اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام انسان لکھنے پر مجبور ہو جائیں اور تمام جن اس کو شمار کرنے پر لگ جائیں، تو میرے بھائی علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. یہ وہ ہستی ہے کہ مولا کائنات کی بہت سے علمی کمالات ہیں میرے مولا کے. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم کے علمی سطح میں ان کی بلندی آنی چاہیے اور ان کے جو ہے وہ علم میں نئی چیزیں آنی چاہیے. تو مولا کائنات کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا کہ 18 اونٹ، ایسا 17 اونٹ ہیں، 17 اونٹ ہیں اور 3 ان کے دعویدار تھے. ایک نے کہا کہ میں آدھے کا دعویدار ہوں،
اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں چھٹے حصے کا مالک ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ میں 9ویں حصے کا مالک ہوں۔ اب 17 اونٹ ہیں، تینوں میں تقسیم کرنے ہیں، ذبح نہیں کرنا۔ مولا کائنات کے پاس آئے کہ مولا یہ 17 اونٹ ہیں اور یہ ہمارے حصے آپ تقسیم فرما دیجئے۔ تو آپ نے کمبر سے کہا کہ کمبر ایک اونٹ لے کر آؤ۔ تو کمبر ایک اونٹ لے کر آئے، تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 18۔ اب جس کا آدھا حصہ تھا، کمبر کو کہا کہ 9 اونٹ الگ کر دو۔ اب 9 اونٹ الگ کر دیے، اس کو اپنا حصہ مل گیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ 6 اونٹ دوسرے کو دے دو، 15 ہو گئے۔ اب تیسرے کے لیے کہا کہ 2 اونٹ اس کو دے دو، تو 17 اونٹ ہو گئے۔ کہا اپنا اونٹ واپس لے جا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو مولا کائنات کے کمالات علمی نہ بیان ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی توصیف ہو سکتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ آج میں نے ان 2 شہزادوں کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے مکمل مسائل مولانا محمد کے نہیں پڑھنے، اتنا تفصیل سے آپ کے سامنے مسائل بیان کریں گے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ امام حسین نے، زہرا کے لال نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نانے کے دین کو بچا لیا۔ اگر بھائی نے سب کچھ قربان کر دیا تو جناب زینب نے اپنے 2 لال جو ہیں وہ قربان کیے ہیں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد ہو رہا تھا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کہا کہ عبداللہ میری شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ جب میرا حسین کسی سفر پہ جائے گا، کبھی میرا حسین عراق کے سفر پر جائے تو زینب کو منع نہ کرنا، کیونکہ زینب بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ جب نکاح ہوا ہے حضرت عبداللہ کا جناب زینب سلام اللہ کے ساتھ، تو یہ مولا نے شرط رکھی تھی۔ اب جب 28 رجب کو مدینے سے تیاری ہو رہی ہے، اور مدینے سے جب تیاری ہو رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ سے کہا کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب زینب جناب عبداللہ سے اجازت لے۔ تو چنانچہ جناب زینب سلام اللہ حضرت عبداللہ کی گھر پہنچی اور گھر جا کر خاک پر بیٹھ گئی، اور خاک پر بیٹھنے کے بعد جب حضرت عبداللہ نے بیٹھا دیکھا کہ جناب زینب آئی ہیں اور وہ خاک پر بیٹھ گئی ہیں تو پریشان ہو گئے، عزت سے بٹھایا اور کہا کہ بی بی کیسے آپ نے زحمت کی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بابا نے جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب میرا حسین کسی سفر پہ جائے تو زینب کو منع نہ کرنا، زینب نے ساتھ جانا ہے۔ اب میرا بھیا تیاری کر رہا ہے کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں دین پہ قربان ہونا ہے، تو میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ تو چنانچہ عبداللہ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اب جناب زینب 2 بیٹے ہیں، 2 لال ہیں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ عون کی عمر 9 سال ہے، محمد کی عمر 7 سال ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ جناب زینب کمرے میں جا کر اپنی ماں کا صندوق کھول کر کہا بیٹیوں گواہ رہنا، میں صرف ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں، ماں کی صرف چادر لے کے جا رہی ہوں، دعا کرو یہ بھی بن جائے۔ اب آ کے آپ نے جب سلام کیا اور ودا کیا جناب عقیل کو، تو آپ نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ آپ کا بھائی بھی بادشاہ ہے، لیکن مجھے اللہ نے بہت مقام دیا ہے،
میری بہت سی جائیداد ہیں، دیکھیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا حسین کی طرف سے ہو تو دوسرے وقت کا کھانا آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو بی بی نے کہا کہ ابھی میرا بھائی غریب نہیں ہوا، میرا بھائی شہنشاہ ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جناب عبداللہ نے کہا کہ میرے ہر ملک میں میری ریاستیں ہیں، آپ ایران جانا چاہیں، آپ مدینہ میں رہنا چاہیں یا آپ شام میں رہنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو بی بی نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ ہاں میں اور تو کہیں نہیں رہنا چاہتی، ہاں شام میں جو تمہاری جاگیر ہے وہاں رہنے کی مجھے اجازت ہے نا۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، اور پھر آپ نے دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور دونوں بیٹوں کو گلے سے لگایا اور بیٹوں کو کہا کہ آپ اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ بڑی بیٹی سے کہا کہ بابا بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا، اور چھوٹی بیٹی سے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی سغرا بیمار ہے، سغرا بیمار ہے، زیادہ وقت ان کے ساتھ لینا۔ چنانچہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ جب مدینے سے روانہ ہوئی ہیں 28 رجب کو، اور کوفہ میں قیام کیا ہے، 8 ذی الحج کا کوفہ میں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد امام نے ارادہ کیا ہے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے ارادہ کیا ہے عراق کی طرف، کہ اتنی دیر میں آپ کے کندھے پر ایک بیمار عبداللہ کا ہاتھ آیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جناب زینب کی محمد کدھر ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ آپ حضرت عباس کے پاس جائیں۔ حضرت عباس سے پوچھا کہ بی بی کی محمد کدھر ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ مجھ میں تو یہ جرت نہیں ہے کہ میں اشارہ کر سکوں اور بی بی کی محمد کی طرف آپ کو بتا سکوں۔ آپ علی اکبر کے پاس چلے جائیں۔ جناب علی اکبر کے پاس عبداللہ آئے اور کہا کہ مجھے محمد کا بتا دو کہ آپ کی پھوپھی اماں کہاں ہیں۔ جب آپ جناب زینب کی محمد کے قریب آئیں اور سلام کیا اور آپ بی بی پریشان ہو گئی، کہا میں تو رخصت لے کے آ گئی تھی، میں تو آپ سے اجازت لے کے آ گئی تھی، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بھیا امام حسین آپ کا تو بھائی ہے لیکن میرا امام ہے، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے گا تو میں تیرے 2 لال لے کے آ گیا ہوں، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا اور ایک اپنی طرف سے امام حسین پر صدقہ کر دینا۔ تو دونوں کو صدقے کے طور پر دے دیا۔ آپ نے قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ میری طرف سے صدقہ ہے، عون کو عباس کے حوالے کر دیا اور محمد کو اکبر کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ جب تک میں نہ بلاؤں اماں کے پاس نہ آنا اور اماں نہ کہہ کے بلانا، کیوں کہ تم میرے بھائی کے صدقے ہو۔ چنانچہ عون جو ہے وہ عباس کے پاس چلا گیا، محمد جو تھا وہ علی اکبر کے پاس چلا گیا۔ اور بی بی نے اور کیا کہا؟ بی بی نے کہا کہ جب ماموں اجازت دے دے اور صدقہ آپ کر لو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ جاگیر علی اکبر میں آپ کا جسم نہیں گرنا چاہیے، جاگیر علی اکبر کے اندر آپ کا جسم نہیں گرنا چاہیے۔ تو چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ زیارات کو جاتے ہیں تو کربلا سے 12 میل کے فاصلے پر 2 مزار ملتے ہیں، ایک محمد کا ہے اور ایک عون کا۔ تو بی بی جناب زہرا فاطمہ زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بچوں نے جو ہے وہ بطور صدقہ قربانی دی ہے۔ اب جب شب عاشور تمام مائیں اپنی اپنی قربانی کو سجا رہے ہیں تو جناب عون محمد حضرت عباس کے پاس آئے ہیں کہ ماموں جان تمام بچوں کو ان کی مائیں تیار کر رہی ہیں، تو اپنی ماں کے پاس گئے تو کہا کہ تم تو صدقے کو ہو، تمہیں اماں فضا تیار کرے گی۔ تو اماں فضا نے دونوں کے کیسوں پہ کنگھی کی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ مولا حسین سے کہ میری قربانی بھی قبول کرے۔
اور میرے بیٹوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دے، تو آپ نے حضرت عباس کے پاس بھیج دیا کہ شہداء کی فہرست حضرت عباس کے پاس ہے۔ تو مولا کائنات بی بی کی اس قربانی کے صدقے میں دین بچا ہے۔ اب دامن حق میں گنجائش نہیں ہے، قبلہ تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان کریں گے۔ میں نے کچھ طرح کی نتائج آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ بارے رہا ہماری یہ قریب سی عبادت قبول فرما۔ تجھے زینب سلام اللہ کے ان شہزادوں کا واسطہ جو صدقہ وقت پر امام حسین پر قربان ہوئے، ہمارے بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تمام ہماری ماں بہنوں کو ان کے بچوں سے بھی تو آباد و شاد رکھ۔ جتنے یہاں عزادار روز آ رہے ہیں، والے ان کی تمام خواہشات کو بدلا سوائے امام حسین کے کوئی غم نہ دے۔ وسائل الذین والذین لا یعلمون۔